السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیل حسین۔ ناظرین، آج سائفر کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی ہے۔ پہلے اٹک جیل میں عمران خان کی سماعت ہوئی اور اس کے بعد یہاں اسلام آباد میں شاہ محمود قریشی کو پیش کیا گیا ہے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو دونوں کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا اور ایک کیس کی اگلی سماعت جو ہے وہ 13 سپٹمبر کو ہوگی۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ثاقب بشیر، ایکسپریس نیوز سے وابستہ ہیں۔ ان سے چل کے تفصیلات لیتے ہیں کہ کیس تو چل رہا ہے سائفر کا، لیکن آج عمران خان نے ایک ٹیکنیکل اعتراض اٹھایا ہے جج پہ، خصوصی عدالت کے جج پہ، جو کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت خصوصی عدالت بنی ہے، اس کے جج پہ ٹیکنیکل اعتراض اٹھایا ہے۔ وجوہات کیا ہیں یہ جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ معلومات بھی آ رہی ہیں ذرائع سے کہ کس طرح سے عمران خان کو جوڈیشل ریمانڈ، سب سے پہلا جو جوڈیشل ریمانڈ تھا اس پہ دیا گیا، ان کو بھیجا گیا، اور فزیکل ریمانڈ کی جو استدعا تھی ایف آئی اے نے وہ کیوں منظور نہیں کی عدالت نے۔ ثاقب بشیر، یہ بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج درخواست دائر کی ہے عمران خان نے، کیا اس میں اہم پوائنٹس ہیں اور کیوں ٹیکنیکل آبجیکشن جو ہے، ٹیکنیکلی جو ہے تو ان کو جج پہ اعتراض اٹھایا ہے؟ اس میں جو عمران خان نے ایک بہت بڑا اعتراض اٹھایا ہے۔ اس سے قبل عمران خان جو ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق، اس کے علاوہ جج ہمایوں دلاور، جج طاہر عباس سپرا، ان پر اعتراضات عائد کر چکے ہیں، مختلف نوعیت کے تھے۔ اور آج کا اعتراض جو ہے وہ ابو الحسنات محمد ذوالقرنین، یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ہیں، ان پر یہ ٹیکنیکل نوعیت کا اعتراض اٹھایا گیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو اسینشل جو کوالیفیکیشنز ہیں، ان پر یہ پورا نہیں اترتے۔ یہ جو جج ہیں ابو الحسنات محمد ذوالقرنین، ان کو جو نامزد کیا گیا ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت، تھوڑا سا میں بتا دوں ناظرین کو کہ اسلام آباد میں جو اینٹی ٹیررزم کورٹ 1 ہے، بنیادی طور پر اس کورٹ میں جو جج ہے اس جج کو ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے، تو وہ بنیادی طور پر کورٹ جو ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ 1 ہی ہوتی ہے، لیکن ان کو کر دیتے ہیں کہ یہ بھی آپ فردر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے۔ تو وہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جو متعلقہ جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں کرتے، تو اس لیے ان کی نامزدگی غیر قانونی قرار دے کر کوئی اور جج جو ہے وہ ان کی جگہ جو ہے وہ لگایا جائے۔ ایک تو ان کا یہ اعتراض ہے جج پر جو آیا ہے سامنے، اور دوسرا پٹیشن میں انہوں نے کہا ہے کہ جو جیل ٹرائل ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کے یا اس قسم کے کون سی چیز ہے جو چھپانا چاہ رہے ہیں، جیل ٹرائل نہیں بلکہ اوپن کورٹس ہیں، اوپن ایکسیس دیں، اوپنلی جو ہے وہ ٹرائل کریں، جو بھی ہے پبلک کے سامنے آنا چاہیے۔ اور ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیل کی بجائے اسلام آباد کی جوڈیشل کمپلیکس میں جو عدالت ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی، یہاں پہ ٹرائل کریں۔ اور جیل کا ٹرائل انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 10A جو ہے اس کی خلاف ورزی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی کی وجہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ جیل ٹرائل جو ہے وہ کیا جائے اس کیس کا۔ حالانکہ جو جوڈیشل ریمانڈ دیا گیا ہے پہلا، اس میں اطلاعات تو یہی آ رہی ہیں کہ اسی وجہ سے دیا گیا کہ سیکیورٹی کا ایشو جو تھا وہ بھی درپیش تھا۔ اس کے علاوہ معلوم یہ ہوا ہے کہ ملزم کی انٹیگریٹی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اور جو ہے معاملات ہیں ان کو دیکھ کے، اور یہ تو اگر تو فزیکل ریمانڈ نہیں ملا عمران خان کا، جوڈیشل ریمانڈ ملا ہے، تو یہ تو ان کے حق میں بات نہیں جاتی ہے۔ بالکل فیوریبل یہ بات ہے۔ یہ بڑی عجیب سی ایک کنفیوژن، ایک کہانی آپ کہہ سکتے ہیں، ایک سٹوری جو ہے وہ سامنے آئی، جس کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں وہ ایک الگ موقف رکھتے ہیں، ان کا الگ دعویٰ ہے، اور جو ہمیں مختلف ذرائع سے ایف آئی اے اور دیگر ذرائع سے ہمیں پتہ چلا کہ عمران خان کا ریمانڈ کب ہوا، کیسے گرفتاری ہوئی، کیسے ان کا فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ ڈکلائن ہوا، کیسے ان کا جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ ہو گیا، اور کل 2 بجے پتہ چلا جی عمران خان تو 30 اگست تک جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں۔ اور اس سے پوری پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم لائلم تھی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے پوچھا، عدالت سے پوچھنے کی کوشش کی، یا مختلف ذرائع سے ہم نے پوچھنے کی کوشش کی، پھر ہمیں بتایا نہیں گیا، اور ساتھ ہی ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان جو ہے ان کو بھی اس حوالے سے کوئی علم نہیں ہے کہ ان کی کب کسٹڈی ہوئی، کب ان کی ریمانڈ ہوا، نہیں ہوا۔ تو یہ پی ٹی آئی سائڈ کا موقف ہے۔ دوسری سائڈ کا جو موقف ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے نے 15 اگست کو عمران خان کو ایف آئی آر ہوئی، 15 اگست کو
15 اگست کو وہ یہاں سے اجازت لے کے گئے, عدالت سے اجازت لے کے گئے اٹک جیل میں, وہاں پہ انہوں نے تفتیش کی. پھر اگلے دن انہوں نے حراست مانگی کہ عمران خان اس کیس میں کیونکہ ملوث ہے, تو ہم نے ان کو گرفتاری ڈالنی ہے اور ان کا فزیکل ریمانڈ چاہیے. اب گرفتاری تو ہو گئی لیکن فزیکل ریمانڈ عدالت نے ڈکلائن کر دیا 16 اگست کو. اچھا, فزیکل ریمانڈ یہاں پہ جب ہم جوڈیشل کمپلیکس میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں ہمارے ساتھ ہی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی کورٹ ہے, وہاں پہ اس کی سماعت ہوئی اور اس میں ڈکلائن ہوا فزیکل ریمانڈ, اور اس کے بعد عدالت نے 30 اگست تک ان کا جوڈیشل ریمانڈ دے دیا اور 30 اگست تک یہ معاملہ رہا. اچھا, اس دوران جو ہے میڈیا پہ بھی خبریں آئیں, سوشل میڈیا پہ بھی, ہمیں بھی ذرائع سے خبریں آ رہی تھیں کہ عمران خان جوڈیشل پہ ہیں, گرفتاری ہو چکی ہے, سارا کچھ, لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے بظاہر اس میں کوئی ایفرٹ نہیں دکھائی. لیکن 16 سپٹمبر کو ہی عمران خان بیل اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہو گئے تھے. وہ اس دن بیل اپلائی کرتے, اگر یہاں سے ڈکلائن بھی ہو جاتی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت سے, تو آج ہائی کورٹ میں معاملہ ہوتا, اور ہائی کورٹ میں بھی کافی میچور لیول پہ یہ بیل والا معاملہ بہت بڑا فیلئر ہے. ہاں, یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے ان کا یہ دعویٰ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی پتہ کرنے کی عدالت سے یا مختلف جگہوں سے, ہمیں نہیں بتایا گیا. لیکن دوسری سائڈ جو ہے وہ ان کا موقف جو ہے وہ مختلف ہے اس حوالے سے. وکلا, پی ٹی آئی کے وکلا جب آرڈرز میں نام لکھوانے کی باری آتی ہے تو 35 وکلا پی ٹی آئی کی طرف سے پیش ہو رہے تو ان کے نام لکھے جاتے ہیں, اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ کس وقت درخواست ضمانت دینی ہے اور کس وقت جج کی جانب سے فیصلہ ہے. اچھا, ذرائع نے کچھ ہمیں بتایا ہے کہ آج جب شاہ محمود قریشی کی پیشی کے بعد جج کو بتایا گیا ہے خصوصی عدالت کے کہ آپ پہ اعتراض اٹھایا ہے عمران خان نے, آپ پہ جو ہے تو سوشل میڈیا پہ کافی تنقید ہو رہی ہے, تو اس پہ جج صاحب نے کیا کہنا تھا, ذرائع نے کیا بتایا ہے؟ بنیادی طور پر تو عدالت ظاہر سی بات ہے یہی سمجھتی ہے کہ جو عدالتیں ہیں ان پر جب تنقید ہوتی ہے کسی بھی معاملے میں, تو وہ کہتے ہیں کہ ایکچوئل یا فیکچوئل جو پوزیشن ہے وہ سامنے آنی چاہیے. باقی کرٹیکلی کوئی بھی بات کر سکتا ہے, تنقید کوئی بھی کر سکتا ہے, عدالتیں ان کو بودر نہیں کرتی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ فیکٹس جو ہے وہ ریکارڈ پہ رہنے چاہیے, آنے چاہیے, بولنا چاہیے آپ کو. آپ باقی تنقید کریں لیکن فیکٹس کو بھی مد نظر رکھیں کہ فیکٹس ایکچولی فیکٹس ہیں کیا کسی بھی جو معاملے میں, کسی بھی ایشو پہ. کیونکہ کل 2 بجے سے لے کر آنورڈ آج تک یہ ایشو ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کب ہوئی, ریمانڈ کب ہوا, جسمانی ریمانڈ کب ہوا, قانون میں بغیر جو ہے وہ ریمانڈ پہ ان کی کیسی ہوئی. اچھا, اس حوالے سے بھی ذرائع نے یہ کہا ہے کہ جو عمران خان کی بغیر طلبی, بغیر پیشی کے جو ریمانڈ, جوڈیشل ریمانڈ دے دیا گیا اور فزیکل ریمانڈ ڈکلائن کیا گیا, تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ عدالت نے ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے اور دیگر ایشوز کی وجہ سے ان کی جو ایگزیمپشن ہوئی, ان کی جو پریزنس تھی کورٹ کے پروڈیوس کرنے کے حوالے سے, ان کو ایگزیمپٹ کیا, اور ایگزیمپٹ کر کے اس کے بعد ان کا جو فزیکل ریمانڈ کی FIA کی درخواست یہ ڈکلائن کیا اور جوڈیشل ریمانڈ پر جو ہے ان کو بھیج دیا. 2 سپٹمبر کو شاہ محمود قریشی اور عمران خان, ان دونوں کی جو ضمانت کی درخواستیں ہیں وہ یہیں پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں سنی جائیں گی, کیونکہ ضمانت بعد گرفتاری کی درخواست میں اکیوز جو ہے اس کی پریزنس ضروری نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ جو درخواست ہے جو 2 سپٹمبر والی وہ اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں ہی ہوگی, لیکن 13 سپٹمبر والی عمران خان کی جو سماعت ہے ان کے جوڈیشل, کیونکہ وہاں پہ ان کی پریزنس ضروری ہوتی ہے, وہ ابھی تک کی اطلاع کے مطابق اٹک جیل میں ہی ہوگی اور شاہ محمود قریشی کی یہاں پہ ہوگی. بہت شکریہ. 13 سپٹمبر کو اٹک جیل میں دوبارہ سائفر کیس کی سماعت ہوگی, اور ہم آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اس کیس میں جو ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.